وَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ تمہاری آنکھوں کی حفاظت کا بہترین سرمایہ ہے، آنکھ سے اب گناہ نہیں کرو گے۔ اور دوسرا کیا فائدہ ہے؟ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ کی بھی یہ حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ پتہ چلا کہ دو فائدے اس سے اہم جو اللہ کے حبیب نے بیان کیے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، مسلم کے اندر بھی یہ روایت، دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نوجوانوں کو گناہ سے بچانے کے اسباب بتا رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا سبب ہے جب آپ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے پھر آگے پیچھے نہیں دیکھنا ہے، لیکن معاشرہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جب تک یہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا، جب تک یہ کچھ کرنے نہیں لگے گا، تب تک یہ کرے گا کیا؟ ادھر قرآن کہہ رہا ہے تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کرے گا، تمہاری جتنی اولاد بڑھے گی اللہ تعالیٰ تمہیں اسباب کے اعتبار سے اور راستے کھولے گا۔ لیکن ادھر جب ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا ہے، جب قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں، تو بدقسمتی یہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد دیکھو ابن ماجہ کے اندر روایت ہے النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت کے اندر شمار نہیں ہوگا، یعنی کوئی انکار کرے گا میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور جو سنت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت مسجد کے اندر انجام دی جاتی ہے، اس لیے نکاح کی مجلس مسجد میں ہو رہی ہے۔ ترمذی شریف کی تیسری روایت دیکھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو۔ ابھی مؤذن صاحب نے آپ کے سامنے اعلان کیا، بیٹھو نکاح کی مجلس کے اندر اعلان کرو۔ کیوں نکاح کا اعلان کریں گے؟ اس لیے کہ زنا چھپ کر انسان کرتا ہے، اور نکاح سب کے سامنے اوپن ہو کر کرنا ہے تاکہ امت کو ہدایت ملے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس کو کوئی گناہ نہ سمجھے نکاح کرنے کو۔ اس لیے ترمذی کی شریف کی روایت ہے اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ دوسرا جملہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کو انجام دیا کرو مسجدوں کے اندر۔ مسجدوں کے اندر کیوں؟ پہلے جز سے تو معلوم ہوا کہ زنا سے روکنا چاہتے ہیں، اور زنا چھپ کر انسان کرتا ہے، یہ انسان کا نیچر ہے، لیکن نکاح عبادت ہے اس لیے اس کا اعلان کرنا ہے۔ دوسرا مسجد کے اندر کیوں کرنا ہے؟ ایک تو یہ عبادت ہے، عبادت مسجد میں کی جاتی ہے۔ دوسرا اس مسجد کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی وجہ سے اس کے اندر برکتیں آئیں گی، اور جس کا نکاح انشاءاللہ مسجد میں ہوگا وہ برکت سے خالی نہیں ہوگا۔ ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کے حبیب کی زبان کو دیکھنا ہے، بس اس پر ہمارا ایمان ہے، پھر اس کو کوئی مانے یا نہ مانے وہ تیسری بات ہے۔ اور پھر مسند احمد کی روایت دیکھو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، نکاح میں سب سے زیادہ عظیم نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ بہت کم ہو۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھو خرچہ کہاں کہاں تک جاتا ہے، کتنا دور تک جاتا ہے۔ بعض لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ 50 لاکھ کا بھی خرچہ انسان کر رہا ہے نکاح کے اندر، 60 لاکھ تک جاتا ہے، 70 تک جاتا ہے، 80 تک جاتا ہے۔ یہ تو انسان کے تصور سے باہر ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ جب 60-70 لاکھ کا خرچہ، 50 لاکھ کا خرچہ، 40 کا، 30 کا، 20 تو عام طور سے ہو رہا ہے، 20 کے آس پاس تو عام طور سے ہو رہا ہے، اس سے ہزاروں کے گھر آباد ہوں گے، ہزاروں یتیم اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھائیں گے، اور ہزاروں غربا اور یتیموں کا سہارا یہ پیسہ بنتا۔ لیکن ہم نے اس جگہ اس کو استعمال کیا جہاں قرآن و سنت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن نے کہا کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے دوست اور بھائی بن جاتے ہیں، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر۔ اب فضول خرچی کے کیا کیا طریقے ہیں؟ ہلدی کی رات، مہندی رات، پتہ نہیں کون سی رات، ہزاروں راتیں ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو پورے 30 پاروں کو کھول کر دیکھو، اللہ کے حبیب کی کتب 6 بڑی حدیث کی کتابیں، کہیں دیکھو اس طرح کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا ہے کہ مہندی لے کر بھی جانا ہے، پھر لے کر آنا ہے، پھر ہلدی کی کوئی رات ہے، پھر ہلدی کے مطابق کلر ہی ویسا بنے گا، پھر پتہ نہیں کیا کیا نغمے بنیں گے۔ امت کو یہ چیزیں بگاڑ دیتی ہیں، امت کو یہ چیزیں حق سے دور کرنے والی چیزیں، رسم و رواجات کا حدیث کے اندر کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور دنیا میں دیکھو یہ ایک نیچرلی سوچ ہے، جو سب سے
اعلان سب کے سامنے اوپن ہو کر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنت کے مطابق چلتے ہیں، سب سے زیادہ سنتوں کا جنازہ نکالنے والے وہی ہیں، اور وہی بدعات کو، خرافات کو، رسم و رواجات کو اتنا رواج دے رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ چکا ہے کہ یہ عبادت کی چیزیں ہیں، یہ کوئی اچھا کام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا۔ ہمارے سامنے بچیوں کے اعتبار سے آئیڈیل اور نمونہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ ہونی چاہیے سامنے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور بچوں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی ازواج ہیں، آپ کی بنات ہیں، اور آپ کی اولاد اور خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو نکاح ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک دوسری حدیث سنو، یہ بھی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لِجِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِنَسَبِهَا شَرَفِهَا وَلِدِينِهَا، اس کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، خاندان اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پیشے کے اعتبار سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ لیکن ان چاروں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار کو ترجیح دینا، اس کو سب سے آنکھیں رکھنا، جس کے پاس دین ہوگا، اگر اس کے پاس حسب اور نسب کا اعلیٰ خاندان نہیں ہوگا، یہ کامیاب کر کے دے گی تمہاری زندگی، تمہارے گھر کو، تمہاری اولاد کو کامیاب بنائے گی۔ اگر اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں کرتی ہے، تب بھی یہ تمہارے لیے جنت کا باغ تمہارے گھر کے اندر لے کر آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ خوبصورت نہیں ہوگی، یہ کالی کلوٹی ہوگی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اگر پڑھا ہوگا، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے کالے اور سب سے زیادہ شکل کے اعتبار سے ان کا رنگ کالا تھا، اور لیکن ان کو مقام کیا ملا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے اندر جا رہا تھا، بلال کے پاؤں کی آہٹ کو میں جنت سے آگے سن رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے اتنے کالے، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے، مسجد نبوی کے مؤذن رہے، آپ نے اذان دی ہے اور اللہ کے حبیب کی موجودگی میں اذان دی ہے، وہ کتنا بڑا عاشق ہوگا، وہ کتنا بڑا محبوب ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، پھر کس کو دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے دلوں کے حال کو اللہ دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بلال حبشی کے عمل کے مقابلے میں ساری کائنات کو ایک طرف کھڑا کیا جائے، ان کے مقابلے ان کے بعد کے لوگوں کو وہ سنت کے مقابلے میں اس درجے تک نہیں پہنچائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے۔ اصحابی کالنجوم، یہ ستاروں کی طرح ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ تو اللہ کے حبیب کے صحابی تھے۔ کہا کہ پتہ چلا کہ شکل و صورت کا کم ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی زیادہ اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا ہونا کوئی کمپلسری اور ضروری نہیں ہے۔ پھر کس کا ہونا ضروری ہے؟ دیندار کا ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی کہے گا دیندار کا مطلب جو حافظ قرآن ہی ہوگا، عالم دین ہی ہوگا، مفتی ہوگا تب کام بنے گا۔ دیندار کا ایک سادہ مطلب یہ ہے کہ اس کی سوچ دینی ہونی چاہیے، اس کا لباس دینی ہونا چاہیے، اور اس کا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ اپنے گھر کے اندر ایک دینی نظریے کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے آس پاس کے رہنے والوں کو، سب کو اس مطابق اگر چلانا چاہتا ہے، یہ دیندار ہے۔ یہ آپ کے لیے مصیبت نہیں بن رہا ہے، دین کے راستوں میں یہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی ہے، بے پردگی نہیں کر رہی ہے، سب کے سامنے کسی غیر کے ساتھ اس کے تعلقات ریلیشن نہیں ہے، یہ آپ کے لیے رحمت بنے گی۔ وہ ساری چیزیں انسان کو سوچنی چاہیے۔ آخری بات، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نکاح کا خطبہ پڑھیں گے۔ یہ آخری بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا رہی تھی اپنی امت کے بارے میں۔ فرمایا کیف بکم، تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا؟ اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، اور سرکش کا مطلب ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اب نہ باپ کی مان رہی ہے بیٹی، نہ ماں کی مان رہی ہے، نہ بہن کی مان رہی ہے، اپنی چاہت، من چاہی زندگی، جو من میں آیا جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے وہ نہیں۔ ماں باپ کا ایک کردار ہے،
اور قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس پیدائش کے بعد اولاد پر سب سے بڑا جس کا احسان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں جن کی پیٹ سے تم اس دنیا میں آئے ہو، جن کے ذریعے سے تمہیں وجود ملا ہے۔ آج کہہ رہے ہو باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہا ہے، ان کی بات نہیں ماننی، ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر نہیں مانو گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، تمہارے والدین راضی تو اللہ تم سے راضی ہوگا، تمہارے والدین تم سے ناراض تو اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ جب ہم والدین کو ستائیں گے، ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اور قرآن و سنت میں جتنے فضائل والدین کے آئے ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھیں گے، تو کون دنیا کا نوجوان اور نوجوان بیٹی اور بیٹا یہ سمجھتا ہے میں کامیاب رہوں گا؟ نہیں رہ سکتا ہے کامیاب۔ اگر دنیا میں وقتی کامیابی اس کو مل جاتی ہے، لیکن آنکھیں بند ہو کے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس لیے بڑوں کا لحاظ رکھنا، خاص طور سے اپنے ماں باپ کا لحاظ رکھنا، اور اس کے بعد آخری بات یہ جو بیٹا اور بیٹی جن کا نکاح ہو رہا ہے، بیٹے کے بھی کچھ حقوق ہیں، مرد کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور عورت کے ذمے کچھ بڑے حقوق ہیں جو اس پر لازم ہے وہ اپنے شوہر کے ان حقوق کو ادا کرے۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، بس میں اشارتاً یہ کہوں گا کہ قرآن و سنت میں ایک بیٹی جس کے نکاح میں آئے گی تو آپ کے ایمان کی پاسداری کے لیے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اس بیٹی کی حفاظت کریں گے، اس کے حقوق ادا کریں گے تو آپ کا ایمان اس کے ذریعے سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے بیٹی کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام اس کا شوہر ہے، اس نکاح کے بعد سب سے زیادہ محبت کے قابل اس کا شوہر ہے۔ اگر وہ اس محبت اور اس احترام کا لحاظ رکھے گی، دنیا کے کسی اور لڑکے کو اس نظر سے نہیں دیکھے گی جس نظر سے اپنے شوہر، یعنی جتنی محبت اب میاں بیوی میں ہونی چاہیے اس سے زیادہ کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر یعنی اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور بیویوں میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے بہتر ہوگی۔ لہٰذا ان دونوں کا لحاظ رکھ کر آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ موت کا وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، ہر عمل اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔